اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں، ایک نماز کا اور دوسرا قربانی کا۔ نماز کا حکم پہلے ہے اور قربانی نماز کے بعد ہے۔ ان دو حکموں کو اگر ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی نماز کے بعد ہوتی ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے اسے چاہیے کہ اپنی قربانی کو لوٹائے۔ اور قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم پہلے ارشاد فرمایا اور قربانی کا حکم نماز کے بعد میں دیا۔ دوسری بات قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو حکم دیا صیغہ امر کے ساتھ، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے نہ کہ سنت ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1507 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالہ مدنی دور کے اندر ایک سال بھی قربانی کے اندر ناغہ نہیں فرمایا۔ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال میرے مصطفیٰ نے قربانی کی، اور ہر سال قربانی کر کے میرے حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی اور اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے نہ کہ سنت۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ، عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، جامع ترمذی کی 1493 نمبر حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ پاک کو اگر سب سے زیادہ کوئی عمل پیارا اور محبوب ہے تو وہ ہے اپنے قربانی کے جانور کا خون بہانا اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور قربانی کرنے والے بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گا۔ اسی لیے آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ جملہ میرے مصطفیٰ کا فرمانا کہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عرف عام کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم قربانی ریاکاری کے لیے بھی کرتے ہیں، اور قربانی دکھلاوے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور قربانی آج کل ایک دوسرے سے مقابلے کے طور پہ بھی ہوتی ہے۔ فلاں بندے نے 50,000 کا بکرا لیا تھا،
تو میں اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا بکرا خریدوں گا۔ اگر فلاں نے 1,00,000 کا خریدا ہے تو میں 2,00,000 کا لے کر آؤں گا۔ اگر میرے محلے میں کسی نے 2 بکرے ذبح کیے ہیں تو میں مقابلے میں آ کے 2 گائے ذبح کروں گا۔ اس نے گائے کی ہے تو میں اونٹ ذبح کروں گا۔ اگر مقابلے میں آ کے قربانی کریں اور دکھلاوے کے لیے کریں، اس میں ریاکاری آ جائے، یہ عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو پھر کسی کام کا عمل نہیں ہے۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تمہارا عمل اللہ دیکھتا ہے اور اللہ کا رسول دیکھتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کی جائے۔ جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر خالصتاً لوجہ اللہ قربانی والا عمل کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر روایت فرمایا ہے۔ معجم الکبیر کی حدیث نمبر ہے 5939۔ فرمایا کہ قربانی کرنا، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی کرنے والے بندے کے لیے اس کی قربانی کے جانور کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ قربانی کے جانور کا کتنا خون بہتا ہے اور رب کائنات اس بندہ مومن کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3126 ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے والے بندے کے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے جانور وہ خریدنا چاہیے جس کے جسم پر بال زیادہ ہو۔ جب بال زیادہ ہوں گے تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہر خون کے قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جانور فربا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے اور اچھی قربانی کرنی چاہیے۔ اچھی قربانی کریں گے، صحت مند جانور، فربا جانور اور موٹا تازہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے تو اس کا خون بھی زیادہ بہے گا۔ جب خون زیادہ نکلے گا تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کے دن یہ عظیم عمل فقط اپنی رضا کے لیے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک سمجھتے ہوئے یہ فریضہ اللہ ہمیں انجام دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔